السلام علیکم۔ محبت کا نام لو، سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں مگر توبہ کرو وہ پھر سے سب بھلا دیتے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگیں تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے یعقوب اور یوسف سے صبر کی کہانی، ابراہیم اور اسماعیل کی توکل اور بھروسے کی کہانی۔ سب سے بڑی ہدایت قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو، وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسے محبت کرنے والا؟ بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں صرف اس لیے ہوتے ہیں جب ان کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ سے بات کر لے، اپنے دل کا بوجھ اتار لے، تھوڑا ہنس لے، سچ کو وقت گزار لے۔ وہ آپ کو ایک دوست یا ایک چاہنے والے کی طرح نہیں، ایک ضرورت کی طرف ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ ان کو میسج کرو گے، بات کریں گے، نہیں کرو گے وہ آپ کو بھول جائیں گے۔ لیکن ان سب کے علاوہ جو بات تکلیف دیتی ہے وہ یہ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہمارے خلوص کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو جانے دو اپنی زندگی سے، اپنے لیے آسان کرو اپنی زندگی کو۔ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے، اختتام بھی اللہ۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہے یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار، دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا۔ سہ لیتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا اللہ جو ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر اچھے سمجھنے والے لوگ مل جائیں زندگی آسان رہ جاتی ہے، لیکن اگر برے نکل آئیں زندگی کا وہ حصہ شاید ہم بھلا نہیں پاتے۔ ہم بدل جاتے ہیں، لوگ ہمیں بدل دیتے ہیں، کسی سے بھی اچھائی کی امید نہیں رہتی۔